کی رضا اس لیے چاہی جاتی ہے تاکہ یہ راضی ہو جائیں، یہ گھر والے ہیں، گھر والے راضی ہو جائیں گے تو حضور راضی ہو جائیں گے۔ لیکن دونوں سے محبت کی اصل وجہ رضائے مصطفیٰ۔ بے شک، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت حضور کو راضی کرنے کے لیے حضور سے محبت، حضور کے صحابی سے محبت، حضور کے اہل بیت سے محبت، حضور کے شہر سے محبت، حضور کے گنبد سے محبت، حضور کی سنت سے محبت، حضور کے طریقے سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین سے محبت۔ کیوں محبت؟ بس جان دل ہوش غیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ صحابی ہے، دشمن نے تیر چلایا، تو غبارے سے بات چلی گئی تھی دوسری طرف، دشمن نے تیر چلایا تو صحابی کو لگ گیا، لیکن سنو انہوں نے اپنی تلاوت نہیں روکی۔ آپ چھپکلی دیکھ لیتے ہیں تو نگاہیں اڑ جاتی ہیں، کئی لوگ نماز ہی توڑ دیتے ہیں کہ صاحب چھپکلی آ گیا، نماز دوبارہ باندھ لیں گے نیت۔ کوئی مسجد کے باہر زور سے ہارن بجاتا ہے تو سارا تصور ادھر چلا جاتا ہے۔ معاف کیجئے، وہ شعور بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے، نہ نماز ہے علی سی نہ بلال سی اذان ہے۔ اے ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت۔ وہ کیا تلاوت تھی، محو عبادت میں تیر لگا، مگر دل نے خیال کیا جب تک سورت مکمل نہ ہو جائے تب تک کہ میں رکو نہیں کروں، اختصار کے ساتھ سناؤں۔ آخر ان کا بدن تیر سے چھلنی ہو گیا، مگر انہوں نے تلاوت نہیں روکی۔ بہرحال جیسے تیسے انہوں نے پھر رکعت کو مکمل کیا اور اپنے ساتھی کو جگایا، اور ساتھی نے جب اٹھ کر یہ حالت دیکھی، ظاہر ساتھی نے 2 تیر چلائے، دشمن بھاگ گیا، لیکن اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ تو نے تیر پر تیر کھائے اور مجھے جگایا نہیں؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا نماز تو توڑ بھی سکتا تھا، نفل نماز تھی، دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ کہا میرے شوق نے گوارا نہیں کیا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان سے جملے ادا کیے ہیں اس مکمل صورت کو مکمل کیے بغیر رکوع کر لوں، یہ میرے عشق نے گوارا نہیں کیا۔ یہ ذوق تھے، یہ انداز تلاوت تھا، یہ قرآن مقدس سے شغف تھا، مگر آج ہم بھول جاتے ہیں۔ آج کسی کے فلم کا ڈائلاگ اگر بچہ پڑھتا ہے تو لوگ کہہ رہے، باپ خود کہتا ہے دیکھو دیکھو کتنا بہترین ادا کرتا ہے ڈائلاگ، مگر دوست سن لو غور سے سن لو، کان کھول کے سن لو، دل کے کانوں سے بھی سن لو۔ کوئی شخص کسی فلمی ڈائلاگ کو ادا کرے یا کسی کے طریقے پر چلے وہ اس کا مقدر ہے، مگر آج جتنے بچے یہ حافظ قرآن بنے یا آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی اگر اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہتا ہے تو یہ نہ سوچا کرو کہ یار یہ تو سورہ فاتحہ ہے، مولانا 5 وقت ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ سوچا کرو کہ وہ مقدس جملے ہیں جو جبریل نے ادا کیے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا ہے۔ آپ کا بچہ یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کسی زمانے میں صداقت کا تاجدار، سالار صحابہ، امام المتقین، جانشین مصطفیٰ، عبداللہ ابن عثمان، خلیفہ بلا فصل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اسے اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ یہ وہ جملے ہیں جسے کبھی عادل الاصحاب عمر بن خطاب پڑھا کرتے تھے، یہ وہ جملے ہیں جس کی تلاوت کرتے کرتے عثمان ذو النورین امیر المومنین شہید ہوئے تھے۔ آپ جب قرآن پڑھا کریں یا سنا کریں تو یہ تصور کیا کریں، یہ وہ جملے ہیں جو علی جنگ میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ گھوڑے کے پاودان پر اس پاودان سے اس پاودان تک پیر رکھنے میں بھی پورا قرآن پڑھا کرتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ آج ہماری زندگیوں سے قرآن مقدس کا تصور ختم ہو گیا، آج ہم جناب والا اس کی تلاوت کا تصور ختم ہو گیا۔ آج ہم 16 دن 17 دن عمرہ کر کے بھی آتے ہیں تو ایک کلام بندہ نہیں پڑھ پاتا پورا، معاف کیجیے گا جی پورا رمضان گزر جاتا ہے، آخری 4 دن باقی ہوتے ہیں، آخری 4 دن باقی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مفتی صاحب وہ 4 پارے رہ گئے آپ پڑھ دو۔ جن کو آتا ہے ان کی بات کرنا، غور کرنے کی آپ پڑھ دو۔ ابھی تک آپ کیا کر رہے تھے؟ سیری کر کے سو جاتے تھے، ظہر آخری وقت میں پڑھتے تھے۔ مجاہد آزادی یہ حالات ہے۔ الامان والحفیظ، رونے کا مقام، اول ترین بات قرآن پڑھنا سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور جن کو آتا ہے ان کی یہ کنڈیشن۔
سب کچھ سیکھ لو مگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھنا. معاف کیجئے گا ایک بات عرض کروں چلتے چلتے. واٹس ایپ ہے آپ کے پاس, یقیناً اس میں ضروری اور غیر ضروری میسج سارے آتے ہیں, سارے آتے ہیں. ہمیں پھر 3 لوگوں کے غیر ضروری میسج پڑھنے کا ٹائم ہے. جی ہاں, غیر ضروری میسج پڑھنے کا ٹائم ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مرسل نہیں ہے؟ کیا پیغام خدا لانے والے نہیں ہیں؟ آپ کو کوئی بھی بدماش یا کوئی گروپ کے بے وقوف لوگ آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں تو آپ ان میسیجز پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں, مگر کبھی نہیں کہتے کہ اللہ پاک نے بھی ہمیں کوئی میسج بھیجا ہے. ذرا اس میسج قرآن مقدس کو بھی ہم ٹھیک سے پڑھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کیا میسج کیا. بندے کے غیر ضروری میسج کے لیے ہمارے پاس آپ کے پاس وقت ہے, مگر افسوس تلاوت کلام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ کا قرآن کہتے یہ قرآن ہے جو اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے, بالکل سیدھا ہے. آپ کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر ہم کیوں ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. حدیث شریف سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کی ہلاکت 2 چیزوں میں. کتنی چیزوں میں؟ 2 چیزوں. سن رہے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں. چلیے کچھ تو سن رہے ہیں. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت 2 چیزوں میں. ہاں 1:45 بج گئے, ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا. جی زندہ بھی تو رہنا, آپ کا باحیات رہنا بھی ضروری ہے. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. کیا بات ہے, بہت کوہرام مچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی میں ڈی جے لے کے نکل پڑو کوہرام مچا. ہاں کوہرام مچانے کا مطلب یہ ہے کوہرام ایسا مچاؤ جیسا غریب نواز نے مچایا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب, آج تک مچا ہوا ہے. واہ کیا بات ہے. 900 سال گزر گئے, کوہرام ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. کئی حکومتیں آئیں چلی گئیں مگر کوہرام آج تک مچا ہوا. ایسا کوہرام مچاؤ کہ آپ کا کردار ایسا محمدی ہونے کا کردار ادا کرو کہ جس راہ سے گزر جاؤ لوگ بک تو سکے مگر آپ کا بال بیکا نہ کر سکے. ایسی زندگی گزارو آپ کی زبان میں وہ تاثیر آ جائے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی جو کہہ دو وہ ہو جائے. کوہرام مچ جائے گا. کوہرام کردار سے مچائیے, ہاں بول بول کے میری طرح نہیں, کردار سے مچائیے. جب کردار سے کوہرام مچے گا تو پائیدار رہے. میں بات مکمل کر رہا تھا. کیا بات کر رہا تھا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. 2 چیزوں کی بات کر رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت 2 چیزوں میں. سرکار اس دور میں, جس دور میں یہ فرما رہے تھے کہ کسرا کا مال ہم تقسیم کریں گے, کیا شان علم, اسی دور میں یہ بھی فرما رہے تھے کہ میری امت کی ہلاکت 2 چیزوں میں ہے. 2 چیزوں کی وجہ سے میری امت برباد ہو جائے. سنیں میرے نوجوان, سنیں غور سے. 2 چیزوں کی وجہ سے میری امت برباد ہو جائے. وہ 2 چیزیں کیا؟ ہماری اسلامی مائیں بہنیں سمجھتی ہیں کہ مقرروں کا منہ مردوں کی طرف ہوتا ہے تو ساری تقریریں مردوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ تو شریعت سے مستثنا خود کو سمجھ. اللہ مان واللفیظ. خیر چھوڑیں, وقت نہیں ہے, بات کو مکمل کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سرکار مدینہ علیہ التحیت والثناء فرماتے 2 چیزوں میں میری امت کی ہلاکت ہے. پہلا علم حاصل نہ کرنا, دوسرا مال کو جمع کرنا. یہ 2 چیزیں ہیں
اور یہ واقعتاً آج کے اس دور میں ہم سے یہ دونوں چیزیں رخصت ہو رہی. علم، ہر بندہ 2 رسالہ پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے. ہاں پڑھے لکھے لوگوں کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے. قدر کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ان کی قدر بہت ہے، جن کے پاس علم ہے وہ بیچارے جگہیں تلاش کر رہے ہیں. میں کسی پر بات نہیں کر رہا، حقیقت ہے یہ حقیقت. یہ کیوں ہے؟ یہ ماحول کیوں پیدا ہو؟ کیونکہ ہم نے علم کی قدر نہیں کی. بے شک بے شک. اگر ہم نے علم کی قدر کی ہوتی تو آج بھی ہمارا ستارہ اوج ثریا پر ہوتا. بے شک بے شک. حضور نے فیصلہ فرما دیا. ہلاک ہونے کی یوں تو بہت سارے اسباب ہیں مگر 2 چیزیں میجر، 2. ایک علم حاصل نہ کرنا، دوسرا مال جمع کرنا. جی کمانا نہیں، جمع کرنا. ان 2 مرضوں کا ہم اور آپ مداوع کر لیں، اللہ ہمیں پھر سرخ روی عطا فرمائے. اور اپنے ہر مدرسے کا خیال رکھیں. اس کا نام تو مفتی صاحب نے گلشن مصطفیٰ رکھا ہے، نام نہ بھی ہو تو بھی ہر مدرسہ گلشن مصطفیٰ ہے. بے شک بے شک. چونکہ مدرسہ حضور کا گھر ہوتا ہے. جی. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کی کیا کنڈیشن ہے. طالب علم جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. جو علماء ان کو پڑھا رہے ہیں، جو مدرسین ہیں، ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. حکومتیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی، آپ کو ساتھ دینا ہے. اسی لیے اپنے دل میں عشق رسول کی شمع جلائیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. آج تو آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ 3 طلاق پر آیا فیصلہ سپریم کورٹ کا، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، کم سے کم آپ کو فرق کرنے کا تصور آپ کے ذہن میں ہے. کرناٹک ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا حجاب پر، رپلائی میں بامبے ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا. آج کی تاریخ میں کم سے کم صحیح اور غلط کا امتیاز آپ میں ہے. لیکن اگر آج آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کل کی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہاں ہمارے ہاں کیا ہے، ان کے یہاں کیا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا صحیح اور کیا غلط. پھر لوگ ملحد ہو جائیں گے، ناستک ہو جائیں گے، ان کا عقیدہ توحید رسالت ڈگمگا جائے گا. اسی لیے اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں. میں نے فضیلت پر اس لیے کوئی روایت نہیں پڑھی کیونکہ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت ساری روایتیں اور بہت سارے واقعات فضائل علم پر سماعت کر لیے تھے. جو کچھ بیان ہوا ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ اسے اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف اجابت عطا فرمائے. اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی سعادت خیر بخشے. بولنا اور بھی کچھ چاہتا تھا مگر یار زندہ، صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم مدرسے کے لیے تو میں نے عرض کیا، اب آپ اپنے مدرسے کا خیال آپ خود رکھیں گے. آپ کا کام ہے آپ مدرسے کا خیال رکھیں. ابھی آپ کو کچھ دینا ہو تو آپ ابھی دے دیں، بعد میں دینا ہو تو بعد میں دے دیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. استغفر